السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. پچھلے 48 گھنٹوں میں ملکی سیاست یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. وہ شخصیت کہ جس کے ہر ایکشن کے اوپر ملکی سیاست ہمیں ریئیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. لیکن اب دا ملین ڈالر کویسچن از کہ اب جو اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اب الیکشن شیڈیول بھی 12 اپریل تک غالباً آ جائے گا, جنرل الیکشنز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں. دیز آر انچارٹڈ واٹرز فار اس, مگر ہمارا آئین اور الیکٹرل رولز جو ہیں وہ نہیں اجازت دیتے کہ دو اسمبلیوں میں الیکشن الگ ہو رہے ہوں, اوپر الگ ہو رہے ہوں. کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہوں گے وہ اوپر اور نیچے ان کا ہی ایک آئیڈیا اور تصور ہے جس کے اوپر ہم ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں. مگر ایک ڈس فنکشنل پارلیمنٹ ہے. دیر از نو ڈبیٹ, دیر از نو ڈسکشن. کس طرح آگے بڑھنا ہے ہم نے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب. خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس ہیئر. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کب ٹوٹ رہی ہے؟ مہر, ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اسموتھلی پہلے ہماری اس میں کوئی ہچز نہ آئیں, کوئی یہ چیز کوئی لکونہ نہ نکال لیں اس کو ڈیلے کرنے میں. جیسی یہ ٹوٹتی ہے اس کا آؤٹ سائڈ ایک ہفتے کے بیچ میں توڑ دیں گے. تو آج رات تک تو یہ تحلیل ہو جائے گی, فال گوز ایز پلانڈ. جی, تو بس آپ اس کے ایک ہفتے کے اندر خیبر پختونخوا بھی ڈیزالو ہو جائے گی. اور سر اب جو یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں آپ, اس کا امکان ہے؟ بالکل, شہباز شریف کو ہم پوری طرح ٹیسٹ کریں گے. اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا یہاں, اب اس کی باری آ گئی ہے امتحان کی, تو بالکل کریں گے. اور وہ کب تک کریں گے؟ وہ ہماری کل میٹنگ ہے اور کل میٹنگ میں ہم فیصلہ کر لیں گے کہ کب ان سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. جی, اس کی پوری پلاننگ کریں گے. صرف اعتماد کا ووٹ نہیں, ہمارے اور بھی پلانز ہیں کہ ان کو ذرا پہلی دفعہ امتحان میں ڈالیں. ٹھیک ہے, مگر اعتماد کا ووٹ لینا ٹھہر چکا ہے. دس از اے ڈیسیژن, اب کیسے اور کب لینا ہے, دیٹس واٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ. جی, اور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آف کورس اتحادیوں سے بھی رابطہ کرنا ہوگا, بٹ ویل گیٹ ٹو دیٹ بیکاز میرے لیے سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیز ابھی وہ سافٹ کو ہے یا سرپرائز کو. ناٹ اے سافٹ, اٹ واز اے ویری ہارڈ کو ٹو بی آنیسٹ. یہ سرپرائز کو جو آپ لوگوں نے کیا, پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ کرا دی, یہ کب پلان ہوا تھا کہ ووٹنگ کرائیں گے؟ دیکھیں, ہم اپنے لوگوں سے, میں ملاقاتیں کرتے جا رہا تھا. یعنی میں ایک تو مجھے موقع لاہور میں اتنی دیر رہنے کا اس ٹانگ کی وجہ سے, جب تک یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تو میں زمان پاک میں ہوں, تو میں نے اپنے سارے ایم پی سے ملاقاتیں کی تھیں. تو میں ان کو گیج کر رہا تھا کہ ٹیمپریچر کیا ہے. اور ہمارے جو چیف وپ تھے علی عباس, وہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ہمارا نمبر پورا ہوگا. ہمارے کئی ممبرز گھبرائے ہوئے تھے جب آصف زرداری وہی اور اس کے ساتھ وہ 2-3 سندھ کے منسٹرز نوٹوں کی تھیلیاں لے کے آئے اور آفرز آئیں اور وہ پیسے خرچ کر رہے تھے. اور پھر یہاں سے بھی جو ہمارے جو بیٹھے ہوتے ہیں گمنام نمبروں سے کال کرتے ہیں, یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے. یہ بھی بڑی آفرز کر رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جائیں. عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا ہے, ریڈ لائٹ ڈال دی ہے, اب اس نے آنا نہیں ہے کبھی. تو وہ دونوں طرف پل اور پش فیکٹرز دونوں تھے, سٹک اور کیرٹ دونوں چلتے جا رہے تھے. لیکن جو میں ٹیمپریچر اپنے لوگوں کا گیج کر رہا تھا, پاکستان بدل گیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اس طرح کے ایم پیز اس طرح کا پریشر جو ان کے اوپر پڑ رہا تھا, اور وہ چن کے پریشر ڈال رہے تھے. وہ ہر پہ نہیں ڈال رہے تھے, انہوں نے چنے ہوئے تھے کہ کون سے ہمارے ونربل ایم پیز ہیں, ان پہ پریشر ڈال رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب یہ جائیں گے نہیں. اتوار تک تو ہمیں بھی اطلاعات مل رہی تھی کہ 7 بندے جو ہیں وہ آؤٹ ہیں, ان کو مائنس کر دیا گیا. وہ پکے انہوں نے, اس کی وجہ سے ڈانٹ ڈپت بھی بہرحال نواز شریف صاحب نے کی, رانا صاحب کی اپنی ٹیم کی, کہ کیوں اطلاعات غلط تھیں اور کس طرح کیوں کر اندر چلے گئے. تو یہ اطلاعات تو آپ کو بھی موصول ہو رہی ہوں گی. ایز یو سیڈ, دی ویکر ایلیمنٹس ور بینگ ٹارگیٹڈ. بدھ کی شب یہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا یا فیصلہ تھا کہ بدھ کی شب کو لے لیں گے؟ دیکھیں, پہلے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں کہ پاکستان بدلا کیسے. 16 جولائی کو جو ایک پاکستان کی سیاست میں اور پنجاب کی سیاست میں, اور پنجاب کی سیاست ایکچولی پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے, 60% تو پاکستان پنجاب ہے. جو 16 جولائی کو جو لوٹوں کو شکست ہوئی اور جس طرح پبلک نکلی اور پوری مدد ان کی گئی, یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, الیکشن کمیشن نے پوری ان کی مدد کی,
यानी वोटें उठा के बाहर फेंक दी जो पीटीआई की थी, बाहर से वोटें ले आए वो, यानी उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह वो पब्लिक निकली है, मैं जब वो जलसे कर रहा था, मैंने 2018 के नेशनल इलेक्शन में जलसों में ऐसी पब्लिक नहीं निकलती देखी जो बाई इलेक्शन में कभी पब्लिक नहीं निकलती। तो वो जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से मेरे ख्याल में सारी पाकिस्तान की सियासत में एक शॉक वेव्स गुजरे, और पंजाब खास तौर पे, क्योंकि पंजाब की ये सोच होती थी कि जिधर एस्टेब्लिशमेंट है उधर पंजाब है, तो पंजाब नहीं खड़ा होता एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो वो जो चेंज आया है, उस चेंज का इफेक्ट पड़ा है सारी पंजाब की सियासत पे। और ऐसे ऐसे हलके मैं आपको अब बताऊं, यानी जंग एक ऐसा हलका है जिधर किसी पार्टी की वोट नहीं है, उधर धड़ों को खत्म कर दिया पीटीआई। वोट बैंक, एकदम वोट बैंक नजर आया। बखर, अब बखर में सिर्फ धड़े थे, बखर के अंदर जिस तरह पब्लिक निकली और वोट पड़ा, फिर अब मैं वो बातें कर रहा हूँ आप एस्टैब्लिशमेंट के हल्के गिनवा रहे हैं मुझे, वैसे वो चले नहीं, और नहीं मैं वो हल्के असर रसूख बहुत होता है। नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का होता, क्योंकि धड़े एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाते हैं। अमिया वाली में पीटीआई के आने से पहले सिर्फ धड़े होते थे, किसी पार्टी का वोट नहीं था, और धड़े जिधर एस्टैब्लिशमेंट उधर जाती थी। जो असल चेंज जिधर सरदारों की वोट है डीजी खान में, अब वहां सैफ खोसा जो उनकी फैमिली शुरू से इलेक्शन लड़ रही है, सैफ खोसा ने कहा कि ये पहली दफा है कि पार्टी की वोट ने जिताया, उसकी अपनी वोट नहीं थी। तो वो जो चेंज आया ना जी, वो इस बारी सारे हमारे एमपीज को भी पता था कि इस बारी जो इस वक्त पार्टी छोड़ेगा वो अपनी पॉलिटिक्स का जनाजा निकाल के छोड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज था, और ये बिल्कुल था। मगर इसके बिल्कुल बरक्स हमने देखा कि एक हवा कायम हो गई, जो बला का एतमाद था पीडीएम की हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का। फ़ोन कॉल्स जो आप 1.25 अरब की बात कर रहे थे, 5 MPs को दे दिए। एक तो एंड आई विल गेट टू दैट कि वो इल्ज़ाम अब आप वापस लेंगे या नहीं, या इज़ इट स्टिल स्टैंडिंग। मगर फैसला कब किया था? उसी दिन फैसला किया शाम को कि भाई आज वोट ले लेते हैं, या पहले से किया हुआ था? नहीं, हमने प्लान किया हुआ था कि हमने उस दिन प्लान किया था कि हम पहले तो रेजोल्यूशन पास करते हैं। हमारा इनिशियली गेम प्लान रेजोल्यूशन का था। हमें ये सिर्फ ये था कि क्या किसी को ज़बरदस्ती रोका जाएगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उधर खड़ी हुई थी और हमें ख़तरा ये था कि ये रोक देंगे। तो बताया किसी को नहीं था कि हमने उस दिन वोट लेनी है, बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही, उनसे भी जब चिड़ियाघर ने पूछा कि जी आप कब, तो उन्होंने 2-3 दिन की डेट बाद में बताई, हफ्ता इतवार किया गया। हाँ, सो वो पता किसी को भी नहीं था। तो वो हुआ क्या कि हम नंबर्स फॉलो करते जा रहे थे कि अब किधर कितने पहुंचे। यानी मैं यहाँ बैठ के जिस तरह कोई टेस्ट मैच का स्कोर देख रहा होता था, मैं नंबर्स देख रहा था। हमारी टीम बैठी हुई थी वहाँ असेंबली में, तो हमें 10 बजे अंदाजा हो गया कि अब हम उस पोजीशन में आ जाएंगे वोट ले लें। शाम 10 बजे? जी, रात के 10 बजे। तो उससे पहले ये फैसला नहीं था, बंदे इकट्ठे हो गए, सब आना शुरू हो गए बेसिकली, एंड यू फिगर टिक 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 से तो बंदे पूरे हो गए हैं, तो वी कैन टेक अ वोट राइट नाउ। हमें एक के ऊपर था। और देखें, कोई चीज़ भी नहीं होती जब तक कि अल्लाह की मर्जी नहीं होती। तो आप ये सोचें कि वो ऐसी रात थी जैसे धुंध नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे 3-4 आ रहे थे बड़ी दूर दूर से यार। अगर धुंध होती तो उन्होंने कभी पहुंच ही नहीं सकना था। उस दिन बादल आ गए, धुंध नहीं थी, तो खैर अल्लाह ने भी, अल्लाह की मर्जी थी। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी नहीं पता था वो उस दिन वोट लेने जा रहे हैं? आउटसाइड सोचा हुआ था, लेकिन हमने ये नंबर्स के ऊपर सारे लगे हुए थे काउंटिंग के, क्या नंबर्स पूरे होंगे। मुनिस ने बड़ा रोल प्ले किया, वो बैठा हुआ था स्पेन, उधर से वो वहां से कॉल्स कर रहा था अपने मेंबर्स, क्योंकि एंड में क्यू लीग के मेंबर्स शॉर्ट हो गए थे, हमारे पूरे हो गए थे। हाफिज जमार का तो हमें लग रहा था आएंगे नहीं आएंगे, और उसके ऊपर आपको पता है, क्योंकि उनको हमने फिर कोई 3-4 पुलिस स्क्वाड की गाड़ियां गई ताकि कहीं रास्ते में हाईजैक ना हो जाए। ये इल्जाम भी लगा था आप लोगों पे कि आप पूरी इंतजामिया यूज कर रहे हैं, लोगों के घर पे छापे पड़वा के उनको बाहर खींच के ला रहे हैं। किसी के ऊपर छापा नहीं, किसी को फोर्स नहीं किया गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ डर ये था कि दूसरी, देखिए यह पॉलिटिक्स में हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। या हॉर्स ट्रेडिंग यानी पैसे दे के लोगों को, ये छांगा मांगा की सियासत की कंटिन्यूएशन, ये पुराने जमाने में फंसे हुए हैं। ये जो पीडीएम है ना जी, इन्होंने रियलाइज नहीं किया कि वक्त बदल गया। वो कहते हैं ना, यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस। पानी निकल गया, वो छांगा मांगा की सियासत और ये थी।
یہ ملک بدل گیا اور یہ ریئلائز نہیں کر رہے, نہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں اور نہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کر رہی ہے. تو آپ نے پی ڈی ایم بشمول مسلم لیگ نون کو بھی آف گارڈ کیچ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آف گارڈ کیچ کیا. بالکل, دونوں آف گارڈ تھے. نون لیگ کا تو وہ جو خیر وہ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 words, وہ جو گیلری میں شکلیں دیکھی تھی ہم نے 4-5 لوگوں کی, ان کے جو بڑے کانفیڈنٹ, آپ ان کی شام کو ان کی شکلیں دیکھتے اور جیسے 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 وقت گزرتا گیا تو ان کی شکلیں دیکھتے اور پھر ہمارے لوگ بھی بیٹھے تو ان کی شکلیں دیکھتے. میں تو ان کی وہ تصویریں مجھے جب بھیجی نا انہوں نے تو اس سے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہوا, کیونکہ یہ کانفیڈنٹ تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ سمجھ رہے تھے یہ جیت جائیں گے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کاف لیگ کے ساتھ, سب سے پہلے کہ ایک بار پھر اتحادی حکومت بنانے جائیں گے. دیکھیں ہماری جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاف لیگ چودھری پرویز الہی, تو یہ تو بڑا ہماری پارٹی میں اپریشیٹ ہوا ہے. دیکھیں ان کو تو سب کچھ ہارنا تھا نا, چیف منسٹر شپ ان کے پاس تھی, تو ایک مائنورٹی یعنی 10 ممبرز کے ساتھ چیف منسٹر بننا اور ان کو قربانی دینی, اصل تو قربانی انہوں نے دی ہے, تو وہ ہماری پارٹی میں بڑا اپریشیٹ ہوا ہے. اور ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ضم کریں, کیونکہ یہ اتحادی پالیٹکس یہ بڑی ایک اس میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہماری یعنی میرے لیے تو عذاب تھا یہ جو میں نے 3.5 سال حکومت کی ہے, عذاب تھا میرے لیے یہ جو ہینڈل کرنا تھا سب کو. وہ ڈیمانڈز, بجٹ آیا تو وہ ڈیمانڈز اور علیحدہ پیسے, وہ پیسے زیادہ مانگتے جی ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ دو, ان کو دیتے تھے, ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے تھے. میرا تو یعنی میں تو پاگل ہو گیا تھا یہ ہینڈل کرتے ہوئے. تو میں امیجن شہباز شریف صاحب ڈوئنگ the same right now. نہیں, شہباز شریف کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری زندگی رشوت دیتے آئے ہیں. انہوں نے ان کی تو پالیٹکس ہی رشوت کی ہے, تو انہوں نے تو ان کی اپنا پیسہ ہے ہی نہیں. اب سوچیں کہ جنیوا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں, یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں, فلڈز کے لیے پیسے, فلڈ وکٹمز کے لیے پیسے مانگنے جا رہے ہیں, اور سب سے مہنگے ہوٹلوں کے اندر یہ اتنے لوگ ٹھہرا کے, یعنی یہ ایزیلی زوم کے اوپر ہو سکتا تھا. تو میرا مطلب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہو. مجھے فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنا پیسہ ڈائریکٹ کریں بجائے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا آئیڈیا اس کا بڑا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے, اس کے اندر پلفریج ہوتی ہے, اس کے اندر ہوتا کیا ہے, وہ PWD اس کے ساتھ مل کے تو وہ شیئرنگ ہو جاتی ہے, یعنی 15-20% لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. سندھ میں تو خیر اور زیادہ چلا جاتا ہے. تو میں اس لیے مجھے ہوتا ہمیشہ تھا کہ ہمارا پیسہ جائے مثلا ہیلتھ کارڈ پہ جائے, لوگوں کی بہتری میں, احساس میں پروگرام میں جائے, پیسہ ادھر جائے. وہ جو یہ حلقوں میں یہ جو ہے نا, یہ اس کا لمیٹڈ فائدہ ہوتا ہے, زیادہ اس میں فضول خرچی ہوتی ہے. خان صاحب اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں تو وہ اپنی 8-10 سیٹوں سے زیادہ بھاری رہتے ہیں, زیادہ لیوریج رکھتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی حکومت آئے تو ان کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ آپ انضم ہو جائیں, ایک تو آئیڈینٹی بھی لوز کر جاتے ہیں اپنی, دوسرا اپنی جو ویٹیج ہے. ایون آپ نے دیکھا ہمارے سیٹ اپس میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ 5 MQM ہو, کاف لیگ ہو, یہ اپنا وزن ہی اس کی وجہ سے رکھتی ہیں. حکومتوں کے اوپر جو آپ کو کیپ چاہیے ہوتی ہے نا, وہ آپ لوگوں کو آ کے لگاتی ہیں. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ آپ کنونس کر لیں گے انہیں کہ ہم نظام ہو جائیں یا ایک ہی ٹکٹ پہ لڑیں؟ دیکھیں نا, لیوریج تو تب ہے اگر آپ کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں ہے. اگر کلیئر میجورٹی آ جائے تو بالکل ہی لیوریج ختم ہو جاتی ہے. تو وہ دونوں ہوتا ہے نا, ڈبل ایج سورڈ ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اس باری انشاءاللہ, اور سارے اوپینین پولز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ PTI کا ٹکٹ جیتے گا, اور ان کے بھی لوگوں کی ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ PTI ٹکٹ پہ لڑے الیکشن, ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے, کاف لیگ کے بھی. لیکن ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہے. میرا یہ دوسرا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اب پاکستان جدھر دلدل میں, اور میں نے وہ فضل الرحمان کے منہ سے سنا ہے کہ جی دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں, تو یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے, بہتری کے لیے گورنمنٹ نہیں لی تھی, ان کو پیسے اپنی چوری بچانے کے لیے لی تھی. اب جدھر پاکستان پہنچ گیا, دیکھیں مہر اس وقت صرف اور صرف ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے, ایک مضبوط طاقتور گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو مشکل فیصلے کر سکے. کلیئر مینڈیٹ. ہاں,
کلیئر وہی نا کلیئر مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے مضبوط گورنمنٹ جو کہ وہ فیصلے کر سکے جو آج تک کوئی کسی نے پاکستان میں نہیں کیا. جب تک ہم پاکستان میں وہ فیصلے نہیں اب کریں گے, یعنی ہم پاکستان کو وہ گورن کریں گے جو آج تک نہیں ہوا, کیونکہ آج تک پہلے تو کسی کی ول نہیں تھی, یعنی یہ جو دو مین پارٹیز ہیں ان کا تو ایشو ہی نہیں تھا نا گورننس, یہ تو آتے تھے اپنے پیسے بنانے کے لیے. لیکن جو بدقسمتی ہے, جو مارشل لاء بھی لگا, مارشل لاء گورنمنٹس وہ کر سکتی تھی, یعنی ملک کو تو ٹھیک کر سکتی تھی نا, اکاؤنٹیبلٹی, اداروں کو سٹرونگ کر سکتی تھی, جسٹس سسٹم ٹھیک کر سکتی تھی, مافیاز کو کنٹرول کر سکتی تھی. اب جو کوئٹہ بارڈر سے سمگلنگ ہوتی ہے, آپ یقین کریں کہ جو کوئٹہ, مجھے خود ہی کسٹم والے بتا رہے تھے کہ کمزور سے کمزور بھی کوئٹہ کا کلیکٹر ہے وہ 1 ارب روپیہ مہینہ بناتا ہے. اب جسٹ اور سوچ لیں کہ وہاں کتنا اور پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کی ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے, حکومت کمزور ہے, لوگ امیر ترین ہے اس ملک کے, ساری رولنگ ایلیٹ کے بڑے بڑے محلات ہیں, بینک بیلنس ملک سے باہر ہیں. لندن آپ گرمیوں میں جائیں تو ہر دوسرا دن پاکستانی ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ لندن ان کا سیکنڈ ہوم ہے. سب سے مہنگا شہر ہے یورپ کا. تو چوری جس لیول کی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک تکڑی گورنمنٹ فیصلے کرے. اور یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو مافیاز ہیں, جب تک آپ ان کو ٹیک آن نہیں کریں گے, اور رول آف لاء سب سے بڑی چیز, قانون نہیں اسٹیبلش کریں گے, یہ ملک اب اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا. جس مضبوط حکومت کا خاکہ آپ ابھی بلڈ کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کو نہ ملی ہائپوتھیٹکلی, کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ملی تھی, میں کلیئرلی ریممبر آپ کی ایک ریگریٹس میں سے یہ تھا کہ مجھے آتی اسمبلی تحلیل کر کے پھر چلے جانا چاہیے تھا الیکشنز میں. تو اگر یہ پھر نہ ملی اور آپ نے نئی تحلیل کی, چلانے کی کوشش کی, اینڈ اف یو اگین ڈونٹ گیٹ اے کلیئر مینڈیٹ اور سمپل میجورٹی ایون, آپ چلانے کی کوشش کریں گے یا ویل گو اگین فار الیکشنز؟ بالکل نہیں. اگر اس باری, اور مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں اب, یعنی وہ کہتے ہیں نا, دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. یہ لوگ جو اس وقت یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں, وہ بیپ کو پیپلز پارٹی میں بھیج رہے ہیں, ساؤتھ کے اندر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں, اور پھر جے یو آئی کو پختونخوا میں, اور یہاں پھر ساروں کو کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ میں چلے جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کراس ڈال دیے. انہوں نے کوئی نئی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا, کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ ساری وقت جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان کے اگر اس وقت کسی میں بھی کوئی سمجھ ہو, اور تاریخ کی سمجھ اور ان کی پاور اور انالیسز اور ملک کا سوچے, یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہ سوچے, اس کو صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے. اور اس الیکشن کمیشن جس کو یہ, یعنی ایسی میں نے کبھی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی, کسی کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے اگینسٹ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم عدالت میں جاتے ہیں, وہ اس کو اوور ٹرن کر دیتے ہیں کیونکہ غلط فیصلے کرتے ہیں. سارا ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے الیکشن کمیشن. جب تک پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, ایک طاقتور حکومت, مضبوط ادارے, رول آف لاء, یہ شروعات ہوگی. یہ جو فائٹ بیک اب ہم نے کرنی ہے نا, ہمارا ملک جو اب گرتا جا رہا ہے, یعنی ہندوستان کے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں, یعنی جس طرح کا وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو ہمارے ملک کو جس طرح پورٹریٹ کر رہے ہیں, جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے, جو یہ ابھی انہوں نے جو جنیوا میں اپنا مذاق اڑایا ہے. میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں, مغربی ذہن جب وہ ان کے پرائم منسٹرز جا کے سادگی میں رہتے ہیں, ان کے ملکوں کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا, سارے مسلمان دنیا کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا ہے, اس کا ذرا وزیر اعظم دیکھیں کیسے, ان کے وزیر دیکھیں کیسے ٹریول کرتے ہیں, 5 گھنٹے کی کم جرنی کے اندر سارے اکانومی میں ٹریول کرتے ہیں برطانیہ کے وزیر. یہاں انہوں نے جو رہن سہن ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مغرب کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, یعنی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اینجلا جولی نے جب وہ آئی, اور یوسف رضا گیلانی نے جب فیس دی اور وہ آئی سیلاب متاثرین کے لیے, اس کے کامنٹس دیکھیں اس نے کیا ان کے اوپر کیا. تو مجھے صرف افسوس اس وقت یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم نے
اس ملک میں غلط فیصلے کیے گئے پھر سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے، میں کبھی کمزور حکومت پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکیں گے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے، اپنے جو بھی جس کے اوپر اثر رہ سکتا ہے ان کو لے کر آئیں، کمزور ہنگ پارلیمنٹ لے کر آئیں، اینڈ اف یو آر پٹ ان دیٹ سچویشن یو ول ریفیوز ٹو رول، آپ الیکشنز کی طرف پھر جائیں گے. میں کبھی بھی، میں نے جو پچھلی باری جس میں عذاب سے گزرا ہوں، یعنی اتنا مشکل تھا حکومت چلانا، کیونکہ ہم سارا وقت شروع میں جب ہماری حکومت آئی تو میری ایک اسمپشن تھی، میں پہلے آپ کو بتا دوں، میری اسمپشن یہ تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملک کی، اس کا اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میں نے تو کوئی چوری نہیں کر کے، میری تو کوئی فیکٹریاں نہیں بنانے آیا تھا، میں تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کرنے آیا تھا، میں تو باہر کمائی کر کے سارا پیسہ میرا پاکستان میں یہ اسیوم کرتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو سب سے پہلے نقصان تو اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا. اب سری لنکا کو آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج آدھی کرو، پہلے 30% کم کرو اور آدھی کرو، تب وہ مدد کریں گے ان کی. مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ اپنی فوج کی ساری فضول خرچیاں کم کرو، کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جو آپ کو پھر قرضے دیتا ہے وہ پھر آپ کو حکم دیتا ہے کیا کریں. میں نے یہ جب 7 مہینے پہلے کہا تھا کہ آخر میں وہ ہمارے ان ایسٹس کے اوپر آئیں گے جو پاکستان کو نہتا کر دے گا، میں نے تب کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ادھر لے کے جا رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف، کہ ہمیں بیل آؤٹ کرے گا وہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کروائے گا. سری لنکا میں اور مصر میں شروع ہو گیا کام. اب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے، اور میں پہلے دن سے سمجھ رہا تھا کہ رول آف لا جب تک اسٹیبلش نہیں کرتے. میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک تھا جو 26 سال پہلے شروع کی. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے نیچے سب کو لے کے آؤ. وہ معاشرہ اٹھتا ہی تب ہے. سارے جو امیر ملک ہیں ساروں کے اندر رول آف لا ہے، سارے غریب ملک ہیں جنگل کا قانون ہے. ایسا ہی ہے. مگر تو مجھے شروع میں یہ فیلنگ ہوئی جنرل باجوہ سے کہ وہ بھی میرے ساتھ متفق ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں احتساب کرنا ہے. یہ لوگ جو 30 سال سے ملک، ان کے پرانے کیسز تھے سارے، ہمارے ہوتے تو نہیں کیس بنے تھے، کیس تو سارے پرانے تھے، ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. جب تک اب اوپر کے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ پاور میں بیٹھ کے چوری کیا ہے، جب تک اب ان کا احتساب نہیں کروائیں گے وہ نیچے تک کبھی بھی میسج نہیں جائے گی کرپشن کی، اینٹی کرپشن کی. میں یہ سمجھتا گیا. مجھے جیسے ایکسٹینشن دی جنرل مشرف کو، باجوہ صاحب، جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی، اس کے بعد ایک اور باجوہ نظر آ گئے. وہ بات شروع ہو گیا NRO کی، وہ آ گئے جی اکنامکس کے اوپر زور دیں آپ، یہ احتساب پہ زور نہ دیں. تو وہ جو اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا کہ انہیں یہ کرنا ہے، میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. میں پہلے کہتا الیکشن کرواؤ، اگر تو اچھا مینڈیٹ آتا تب آتا ہو، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں حکومت کرنے کا جبکہ آپ ہر کے محرون منت ہیں. آپ اقتدار کی طاقت کسی اور کے پاس ہے، ذمہ داری آپ کی ہے. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں ہر روز، ہمارے پاس کیپیسٹی تھی نہیں ملک ٹھیک کرنے کی کیونکہ ہم امپاورڈ نہیں تھے. اینڈ بیکاز یو مینشن دیٹ، جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی ایکسٹینشن لینا یا آپ کی خواہش تھی ان کو دینا؟ اصل میں جو ایک جنرل باجوہ تھا ایکسٹینشن سے پہلے، ایک تھے بعد میں. جو پہلے تھے وہ بڑے ہیلپ فل تھے سارا وقت کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک ہی آرگنائز. یہ یاد رکھنا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن جو اس وقت تباہ نہیں ہوئی، جو آرگنائزڈ ہے، جدھر آپ اگر اس کے تھرو کوئی کام کروائیں وہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس کیپیسٹی ہے. باقی ہماری انسٹیٹیوشنز کمزور ہو گئی تو ہمیں تو بڑا فائدہ تھا. جب ہم ایک پیج کی بات کرتے تھے تو کووڈ-19 آیا، اس میں بڑا فائدہ تھا ہمیں کیونکہ انہوں نے لوجسٹک سپورٹ ہمیں بڑی اچھی دی. تو وہ کوآپریشن بڑی زبردست چلی. پولیو کے اوپر بارڈر ایریاز میں لوگ جا نہیں سکتے تھے، ان کی پروٹیکشن تھی. اور پھر لوکسٹ جو یہ ٹڈی آئی تو اس کے اندر بھی انہوں نے پوری مدد کی. لیکن جو انہوں نے احتساب نہیں ہونے دیا، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نقصان کروایا. اور یہ جو NRO 2 دیا انہوں نے، جنرل مشرف کی ان کا ٹائم ان دونوں پارٹی سے بہت بہتر تھا ان کا رین.
لیکن جو انہوں نے NRO 1 دیا وہ سارا دھل گیا ان کا جتنا بھی ان کا اچھا کام تھا. اور یہ NRO 2 جو جنرل باجوہ نے پہلے انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا اور پھر NRO 2 دیا, میرے خیال میں اس نے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ہی کسی فیصلے کا اتنا بڑا نقصان ہو جو جنرل باجوہ نے اس گورنمنٹ رجیم چینج کر کے اور پھر NRO 2 دے کے. سو پیپل ونڈر نا کہ ایک عمران خان صاحب ایک طرف باجوہ صاحب کو حتف تنقید ایک عمران خان بناتے ہیں اور دوسرے عمران خان ان کو ڈیموکریسی کا چیمپئن اور علمبردار قرار دیتے تھے. کون سا عمران خان صحیح ہے؟ مگر چلیں یو سے دیٹ واز ان ہائنڈ سائٹ اینڈ ہی چینجڈ. ایک باجوہ پہلے تھا ایک دوسرا تھا, سو آپ نے بھی اپنا تاثر بدل لیا, بٹ دیٹ اسٹل بیگز کلیریفیکیشن کہ آپ پہلے والے باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. واز اٹ یور آئیڈیا؟ بیکاز ہی ہیز کم اسپوکن ٹو سم جرنلسٹ اینڈ سیڈ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ایکسٹینشن مل گئی ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو ہر انسان کے اندر طاقت اور کمزوری ہوتی ہے, کوئی ان کی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں. جو ہمیں شروع میں ایک ہماری کمزور گورنمنٹ تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی, ہمیں اس وقت اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے آگے جا کے ہونا کیا ہے کہ کس طرح ہمیں انفیکٹو کر دیا اینڈ میں جا کے, ہم بالکل ہی بیرون میں ہو گئے ان کے, تو میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. لیکن ان کا شروع میں ایکسٹینشن سے پہلے وہ بالکل ڈیفرنٹ رویہ تھا. ایکسٹینشن کے بعد جو انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا, دیکھیں میں نے میری پارٹی کا نام ہے انصاف کی تحریک جو شروع کی تھی 26 سال پہلے, وہ ہے رول آف لا. اٹس یور آئیڈینٹی. سو جب آپ نے رول آف لا ہی نہیں آنے دیا, جب آپ نے کہا کہ طاقتور قانون سے اوپر ہے ان کو NRO دے دو, تو وہ تو میری ساری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ چلا گیا. اور گالیاں مجھے پڑی, وہ نیب سے باہر نکلتے تھے مجھے برا بھلا کہتے تھے, کنٹرول نیب ان کے نیچے. اینڈ آئی گیٹ ٹو دیٹ. وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ آنسر ہے بیکاز آپ ایک تگڑے چیف ایگزیکٹو تھے. آئیڈیا آپ کا تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کا یا ان کی خواہش تھی؟ آئیڈیا دیکھیے میں نے تو ایکسٹینشن کا اس وقت سوچا ہی نہیں تھا. ہی وانٹڈ اٹ. میں نے پہلے سنا نا, میں نے تو ایکسٹینشن کا سوچا ہی نہیں. میرے پاس ایک دن ہمارے سینئرز تھے اور ان کے ساتھ 2 آرمی آفیسرز تھے. انہوں نے سب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ٹائم آ گیا ایکسٹینشن کا. میں نے کہا یہ بہت جلدی ہے ابھی. تو اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, ان ساروں نے مجھے کنونس کیا اور فائنلی جو کنونسنگ آرگیومنٹ تھی جو ایک آرمی آفیسر نے دی, اس نے کہا کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں میرے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ پالیٹکس بڑی چلتی ہے, اس لیے اگر آپ نے ابھی ایکسٹینشن نہ دی تو میرے لیے آگے جا کے مشکل ہو جائے گا. اس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا. میں نے وہ 6 گواہ ہیں, میں نے ان سب کو کہا کہ میری انسٹنکٹ کے اگینسٹ ہے اس وقت ایکسٹینشن دینا. اور اس آرگیومنٹ نے کلینچ کیا کہ جی اگر وہ جنرل باجوہ نے میسج دیا کہ اگر مجھے ابھی نہ دی تو میرے لیے پالیٹکس شروع ہو جائے گی اور میرے لیے مشکل ہوگا, میں نے اس کے اوپر دیا. اور یہ حقیقت ہے, 6 گواہ ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں. اپنے بندوں کے کان پکڑے بعد میں؟ کیا فائدہ, چڑیاں چگی کھیت کہتے ہیں نا, اس کے بعد کیا ہوا جب چڑیا اس کے بعد کہنا جو ہونا تھا وہ گیا. اوکے, سو ہی وانٹڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم اپنا انفورس کرنے کے لیے, کیونکہ سر ابھی مسئلہ. اور وہ 6 گواہ ہیں بائی دی وے, اگر کوئی ان سے پوچھ سویلین یا ملٹری گواہ ہیں؟ 2 ملٹری ہے, 4 میرے اپنے اسٹالورٹس ہیں. I have an idea who they are, but میں نہیں پوچھوں گی کون ہے. اب تاثر یہ جاتا ہے سر, غلطی تو میری ہے نا, جو مرضی مجھے ایڈوائز کرے اینڈ میں تو میری ذمہ داری ہے نا, تو میں لیتا ہوں کہ میری بہت بڑی غلطی. آپ نے پنجابی میں سنا ہوگا, کہتے ہیں کواں دینوں تے سناوا نونوں. تو اب یہ تاثر جاتا ہے کہ جب بھی آپ باجوہ صاحب پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ نام ان کا لے رہے ہیں بٹ آپ سنا ادارے کو رہے ہیں. دیکھیں میں کسی کو نہیں سنا رہا. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو پاور چھوڑنے سے خوف نہیں ہے. دیکھیں نا, 2 اپنی گورنمنٹس ہم یہ چھوڑ رہے ہیں. کون مجھے آج پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کہ 66 کتنا 70% پاکستان میرے نیچے اور میں 2 گورنمنٹس کو کہوں گا ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں باہر. کسی نے آج تک کسی نے کیا. شہباز شریف صاحب نے اب کہا ہے کہ ڈیفالٹ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب ہم آ رہے تھے. یہ بھی غلط پریٹیکسٹ ان لوگوں نے بتایا آ کے حکومت میں. ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا تب. اٹس واٹ خرم دستگیر لیٹر سیڈ کہ آپ کی حکومت لمبی چلنی تھی, آپ نے اپنی مرضی کا چیف لگا دینا تھا اور پھر ان سب کے چیخیں نکال دینی تھی اگلے 1-2 سال. دس از وائی ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر. اصل تو چلے خرم دستگیر سے سچ نکل ہی آیا نا کہ ان کا کبھی مقصد اکانومی کے اوپر نہ انہوں نے سوچا. اگر سوچتے تو پہلے روڈ میپ دے دیتے. میں نے جنرل باجوہ کو وارن کیا, میں نے کہا میں ان کی 99 میں اکانومی بینک کرپٹ کر کے گیا, 2018 میں بینک کرپٹ کر کے گیا.
ایکسپورٹس ان کی 99 میں بھی زیرو انکریز کی, اس باری بھی زیرو کی. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو جب وہ لے کے آ رہا تھا, میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو اس وقت ڈی سٹیبلائز آپ نے کیا تو ہمارا ملک کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا. میں نے اس کو سمجھایا, شوکت طرین نے سمجھایا, اور وہی ہوا کہ ان کو سوائے انہوں نے اپنے چوری معاف کروانے کے لیے, NRO لینے کے لیے, ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے. اور یہ جو اکانومی آج یہاں پہنچی ہے, مجھے اس کی جسٹیفیکیشن بتا دیں کہ کون سی ان کو ہیڈ ونڈز ملی ہیں جو کہ سب کچھ کریش کر گیا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں پنجاب میں جو ہوا ہے اسے واضح طور پہ ایک تو آپ کا شوق اپنی جگہ, مگر اسٹیبلشمنٹ بھی یا تو چونکا دی گئی شوق میں تھی, ورنہ ہینڈز آف دکھتی ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کون ملوث تھا, یہ لوگ تو کر گئے جو انہوں نے کرنا تھا. آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈار صاحب کی باقیات, ریمننٹس آف ناٹ ڈار سوری باجوہ صاحب, ریمننٹس آف باجوہ صاحب آر اسٹل ویری مچ دیئر. سو ان کی باقیات کتنی اثر رکھتی ہیں آج بھی؟ واٹ ول کنونس یو دیٹ دس جو ادارہ ہے وہ ہینڈز آف ہو چکا ہے اور وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو میں میسج کسی کو نہیں دے رہا. آپ نے کہا نا کہ کسی کو کوئی پیغام دے رہا ہوں, میری میسج کسی کو نہیں ہے, لیکن میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی پالیٹکس پڑھی تھی. میں آپ کو ایک ہسٹری اور پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے جب MP سے میں ملا, اور انہوں نے جب مجھے بار بار انہوں نے کہا جی وہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ پیسے بھی ان کے طرف سے, پھر وہ ساتھ کہتے تھے کہ جی PTI کو بھول جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا, اس کے اوپر ہم نے لائن ڈرا کر دی. یہ مجھے کہتے تھے بار. تو میں صرف ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اور پالیٹکس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کانٹا ڈالتے ہیں نا, یہ مجیب الرحمان پہ بھی کانٹا ڈالا تھا, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ پیپلز پارٹی پہ ضیاء الحق نے کانٹا ڈالتے ہوئے MQM بنا دی, کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. وہ پھر اس MQM کنٹرول کرنے کے لیے کانٹا ڈال کے MQM حقیقی بنا دی. اس کا نتیجہ کراچی میں جو وار, نواب اکبر بگٹی کے اوپر کانٹا ڈال کے آج تک بلوچستان ریکور نہیں کیا اس سے. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیکل جو جس کے پاس پبلک فالوئنگ ہو اس کے اوپر آپ کانٹا ڈال کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ اسٹیبل گورنمنٹ کی. انجینئرنگ کیا ہو رہی ہے انسٹیبل گورنمنٹ بنانے میں؟ انجینئرنگ تو ساری ہو رہی ہے نا وہی ایک لوگوں کو اکٹھا کر کے اب اس سے زیادہ کمزور گورنمنٹ کیا ہے؟ یہ جو PDM آ گئی ہے, ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کو اکٹھا کرتی ہے صرف اگر وہاں سے GHQ سے حکم نہ, یا اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان کے اندر کوئی چیز کامن نہیں ہے, سب پیسے بنا رہے ہیں. ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ سارے چھٹیوں پہ گئے ہوئے, کسی کو انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, کسی کو انڈسٹری منسٹر کا نام ہی نہیں پتا. اگر یہ وہی پرانی پلے بک کے ساتھ یہ کاٹے ڈال کے اور یہ پیچ ورک کرنا ہے, اس سے زیادہ ملک کے اوپر کوئی جرم نہیں کرے گا. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ جدھر آج پاکستان چلے, اگر تو بڑا خوشحال ہوتا تو پھر آپ کاٹے ڈال کے چلا لیتے. آج جدھر پاکستان کھڑا ہے, اسٹیبل اسٹرانگ گورنمنٹ الیکٹڈ جس کو پبلک مینڈیٹ ملا ہو, وہ پھر وہ فیصلے کرے جو آج تک پاکستان میں حکومتیں ڈرتی تھی کرتے ہوئے. رول آف لا اسٹیبلش کرے, سب سے پہلے آئیڈیل سچویشن, قانون کی حکمرانی قائم کریں. دیکھیں یہ جو ہے نا, اعظم سواتی, شہباز گل, میں, ارشد شریف, یعنی آپ یہ سوچیں کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے, میری گورنمنٹ ہے پنجاب میں FIR نہیں کٹوا سکا. اور وہی نہیں, صرف اس کے بعد جو JIT بنتی ہے وہ JIT کو چلنے نہیں دیا. 4 ممبر JIT کو ڈرا دھمکا کے, کون سی پاور ہے جو پولیس والے سارے ڈر گئے ہیں. وہ جا کے انہوں نے سٹیٹمنٹس بدل دی ہیں اپنی. وہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اچھا اگر کسی کو شک ہو کہ اگر وہ ملوث نہیں تھے طاقتور حلقے, تو اس سے سارا کو دور ہو جانا چاہیے. پولیس اپنے بیان کیسے چینج کر رہی ہے؟ جس پولیس والے نے جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں چھت پہ دیکھی تھی, اس نے جا کے کہہ دیا جی ایک ہی شوٹر ہے. کون ان کو پریشر ڈال رہا ہے؟ اعظم سواتی, ارشد شریف, شہباز گل, ابھی یہ جو فرحان لڑکے کو مارا انہوں نے, وہ جو مونس لا کے, یعنی اگر آپ یہ چیزیں معاشرے میں کریں گے, مگر آپ یہ سب معاف کرنے کو تیار ہیں. میں پہلے کلیئر کرتا ہوں. پہلے تو اگر آپ اپنے معاشرے میں یہ چیز کریں گے اور آپ کا کوئی انصاف کا ادارہ کچھ نہیں کرے گا, آپ کی عدالتیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی,
تو وہ بنانا ریپبلک میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا, کسی کو باہر کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا ملک میں. اور یہ ہوتا ہے جنگل کا قانون, جو طاقتور ہے وہ پھر کمزور کو دباتا ہے. یہ قبضہ گروپ کیا ہے؟ کون سی دنیا کے اندر مجھے پتا ہے, یورپ, امریکہ, سارے, آپ کبھی سنا ہے قبضہ گروپ کا؟ وہاں کسی کے قبضہ گروپ ہوتا ہے جو کمزور کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. کبھی وہاں سنا یہ, کیونکہ کمزور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, رول آف لا ہے وہاں, قانون ہے, انصاف ہے. اس میں سارے ملک کے اداروں کو مل کے اس میں سے نکلنا پڑے گا, نہیں تو یہ اب نکل نہیں سکتے. جدھر پھنس گئے اور انہوں نے ہماری سیکیورٹی پہ ایک دفعہ کمپرومائز کروا دیا جو سری لنکا اور ایجپٹ سے کر رہے ہیں, تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اس لیے سب کو مل کے کرنا پڑے گا. صرف این آر او نہیں آپ نے دینا, کیونکہ جس وقت آپ کرپشن کو معاف کرتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو نیلسن منڈیلا کی تھی, اس کی ضرورت ہے. Oh, you're offering truth and reconciliation now. وہ نہیں مثال کے جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہو گیا تھا. وہ لیکن نا, یہ تو اگر مشرف نے غلط استعمال کیا تھا ریکنسیلیشن, منڈیلا کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بالکل مختلف تھا. اس کا یہ تھا کہ جو ساؤتھ افریقہ کی جو گوروں کی رجیم تھی, انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا افریقنز کے اوپر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گی, جب افریقن پاور میں آئیں گے. تو تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ سچ بتائیں کہ آپ نے کیا ظلم کیا, پھر ہم تمہیں معاف کریں گے. سو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کہ اعظم سواتی سے سچ بولیں کہ ہاں ہم نے یہ غلط کیا ہے, معافی مانگتے ہیں. میرے سے کہیں کہ ہاں آپ کو ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی, معافی مانگتے ہیں. ان سے کریں یہ جو ہے شہباز گل, ارشد شریف کا میں نہیں کہہ سکتا, میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا. ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ملک کی بہتری کے لیے, جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا. لیکن چوروں کو آپ کبھی معاف نہیں کر سکتے. جس وقت آپ معافی کس سے چاہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو ان میں سے کوئی بھی who should be apologizing exactly? میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے مجھے پتا کس نے کیا. مجھے اعظم سواتی کو پتا کس نے کیا, شہباز گل کو پتا کس نے کیا, ارشد شریف کی اگر والدہ صاحب پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کس نے کیا. اگر آپ نے ملک کے اندر اس کو, ملک کو اب اٹھانا ہے یہاں سے, اگر آپ نے قوم اور اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھا رکھنا ہے تو تبھی ملک اٹھ سکتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا پازیٹیو رول لے کے آنا ہے, دیکھیں یہ نیگیٹو رول ہے, ڈرانا, دھمکانا, مارنا, پیٹنا, یہ تو آپ ملک کو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں نا. اسی طاقت کو آپ پازیٹیو رول کیسے, رول آف لا اسٹیبلش کرنے میں. خان صاحب, ایک تو مجھے یہ آپ کی بات تھوڑی سی خطرناک بھی لگ رہی ہے, انریلسٹک بھی, بیکاز آپ کو پتہ ہے ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ان میں سے اگر آپ کو ادارہ معافی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آج, یا اس پر سوچ بھی رہا ہو, جس I don't see it happening. نہیں, میں اداروں کی تو بات نہیں کر رہا نا, میں تو وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں تھوڑی سی تھی, انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, ان کو معافی مانگنی چاہیے. سویلین اینڈ ملٹری بوتھ. سیولین تو ہیں کرمنلز نا جی, ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک یہاں سے نہ ہو. آف دی اسٹیبلشمنٹ, ان کو معافی مانگنی چاہیے اور پھر آگے بڑھیں. ان میں سے کچھ حاضر سروس بھی ہیں, that makes it all the more unprobable and unrealistic. دیکھیں جی, یا تو فیصلہ ہم کر لیں کہ جناب ایک ادارہ ایسا ہے یا دو ادارے ایسے ہیں جو ابو لا ہیں, یا ہم فیصلہ کر لیں کہ جی آپ قانون سے اوپر ہیں, آپ جو مرضی کریں ملک میں, آپ جس کو مرضی جو مرضی کر دیں, ماریں دھاڑیں یا ٹارچر کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر پاکستان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ بنانا ریپبلک بنتا جا رہا ہے. میری بات مارے مہر, میں نے پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کا مارشل لا. میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, کبھی ایسی چیزیں نہیں اس دور میں ہوئی. میں نے کرتا وہ بھی تھا کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے, لیکن اس طرح کا ظلم میں نے کبھی نہیں ہوتے دیکھا. اور خان صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ کرپشن روکنے کے لیے, رول آف لا کے لیے, آپ تو آئی ایس آئی کو, ایجنسیوں کو ڈائریکٹلی گورننس میں لا رہے ہیں. نہیں, میں پھر سے کلیئر کروں. دیکھیں, آئی ایس آئی آرگنائزڈ ہے, اس کی بڑی زبردست, ان کی نیچے تک ان کی اب آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے. میں چاہ رہا ہوں وہ پازیٹیو ہو, بجائے وہ کہ کسی کی فیک ڈیپ فیک ویڈیوز نکالیں یا آڈیوز نکالیں, وہ پازیٹیو کام کریں. اور پازیٹیو کام کیا ہے, اس ملک میں لوٹا جا رہا ہے پاکستان. ڈالرز یہاں سے چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں. یہاں ایک طرف ڈالر کی کمی ہے, دوسری طرف یہاں سے سمگل ہو رہے ہیں, اور ہماری طاقتور لوگ کر رہے ہیں.
ہمارے اس ملک میں ہر جگہ شوگر مافیا بیٹھا ہے, کدھر ریل اسٹیٹ مافیا, اتنا وہ طاقتور ہو گیا آج پاکستان میں, وہ ہر جگہ پیسے کھلا رہے تھے, ان کو پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا. میں نے وہ آرڈر دیا, میں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو مافیاز آپریٹ کر رہے تھے ریل اسٹیٹ کے, میں نے کہا ان کو پکڑ کے اندر ڈالو. وہ اندر ڈالتے تھے, دوسرے دن وہ باہر آ جاتے تھے اور وہ پھر وہی کرتے تھے. یعنی جب تک آپ ان کے پاس یہ جو ایک کنسٹرکٹیو استعمال ہو, یہ جو فورس ہے اس کو اس ملک میں رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال کی جائے, یعنی ایڈ کرے نیب کی. But that's not their work. نہیں, آئی ایس آئی کا تو ہے نا, قانون سازی کر کے آپ کرائیں گے. نہیں, میں آپ کو کیا کہوں, ایڈ کریں, مدد کریں, جس طرح ہماری کرونا کے اندر نہیں مدد کی تھی انہوں نے, لوجسٹک سپورٹ نہیں انہوں نے دی تھی. اس کا مطلب ٹیک اوور تو نہیں تھا نا. تو اس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں 3-4 ملکوں میں مانا جاتا ہے جس نے سب سے بہتر طریقے سے, غیر معمولی حالات تھے نا. نہیں تو یہ غیر معلوم کہ ملک بینکرپٹ ہو گیا, پیسہ ہے نہیں ملک چلانے کے لیے. اور لگتا ہے اس سے سویلین بالادستی متاثر نہیں ہوگی؟ سویلین گورنمنٹ کے نیچے, یہ سویلین گورنمنٹ سے اوپر نہیں. دیکھیں, آپ جب ذمہ داری اور اتھارٹی کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں, کوئی دنیا کا مینجمنٹ سسٹم نہیں چلتا. پاور کسی کے پاس ہے, ذمہ داری کسی اور کو دے دیں, آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی کل, تو ملک نہیں چل سکتا. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے, اس کا پازیٹیو رول بھی ہو سکتا ہے, ہم نے دیکھا ہے پازیٹیو رول, نیگیٹو رول وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, وہ ہم سب نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو اس کا اگر جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے, ادارے سارے کمزور ہو چکے ہیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے ختم, نیب ختم, یہ جب سے یہ آئے ہیں واپس, کرکٹ بورڈ ختم, وہ نجف سیٹھی کو وہاں, یعنی انہوں نے پارلیمنٹ ختم, سارے جو ملک کے الیکشن کمیشن ختم, ان کی کوئی اس وقت کریڈیبلٹی نہیں رہی. تو جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے, اس وقت جو اسٹیبلشڈ جو ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے جو کر سکتا ہے کام, ان کو سویلین گورنمنٹ کے اندر جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا, اس وقت رول آف لا اسٹیبلش, یہ مافیاز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جو پیسہ چوری ہو رہا ہے, یہ جو بارڈرز کے اندر سے یہ جو اربوں روپیہ جا رہا ہے, یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ جو اوور انڈر انوائسنگ باہر سے چیزیں آ رہی ہیں. آپ آفیشیل رول دینا چاہتے ہیں یہ, بیکاز الاؤ می خان صاحب, آپ نے جیسے آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کس طرح انہوں نے نیب پہ قبضہ کیا ہوا تھا, آپ کہتے ہیں نیب پہ قبضہ تھا ان کے, سو انآفیشیلی تو یہ کام کر رہے تھے. نہیں, وہ نیگیٹو رول ہے. بالکل وہی میں دیکھیں نا, but then you will be deciding if it's negative or positive. میں آپ کو سیدھا کہہ رہا ہوں, اس وقت صرف ایک کام ہے, پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کرنا, رول آف لا. اس کے لیے ہمارا اس وقت ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں, کیونکہ میں تو وٹنس ہوں نا, کام ہی کچھ نہیں ہوتا تھا, ہم کہیں کچھ, وہ ادارے میں چیز پھنس جاتی تھی. میں آپ کو پنجاب کے اندر یعنی ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے آج یہ دیکھ لینا, میں پولیس سے اپنے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا جو میرا رائٹ ہے. یعنی اداروں کا حال یہ دیکھ لیں. اور جے آئی ٹی بنی ہے, 4 پولیس آفیسرز نے اندر بیٹھ کے, جنہوں نے سارے جے آئی ٹی, ان کو پریشر پڑا, انہوں نے جے آئی ٹی سیبوٹیج کر دیے. تو کدھر گیا رول آف لا؟ تو یہ نیگیٹو ان کا ہے رول. میں کہہ رہا ہوں یہ پازیٹیو, پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت ایک پازیٹیو رول چاہیے. نہیں تو یہ ملک جدھر جا رہا ہے, میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں اگلا سٹیپ ہم جا رہے ہیں سری لنکا کی طرف. وہی حکم آنا ہے اینڈ میں, ہمارے پاس کچھ ہو رہا نہیں پیسے, بینکرپسی سے بچنے کے لیے ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز ہونا ہے. اور ایک دفعہ وہ ہو گیا, مجھے اپنے ملک کا فیوچر کا, میں نے تو باہر نہیں جانا نا, میرے تو وہ لنڈن میں ہی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو تو اسٹیک ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ زرداری اور جو نواز شریف خاندان, ان کو تو اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کی تو پراپرٹیز باہر ہیں, انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. ہمارا جو جینا مرنا اس ملک میں ہے, ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک بن کے رہ ہی نہیں سکتے اگر اسی طرح چلتے رہے. آپ پہلے مارچ اپریل میں الیکشنز دیکھ رہے تھے, آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ مارچ اپریل سے آگے نہیں جائے گا. میرے خیال میں الیکشنز تب ہی ہوں گے. وہ تو پھر ہفتہ 10 دن کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اگر جنرل الیکشن کال کرنے ہیں, ورنہ اپریل میں شیڈیول کیسے نکلے گا؟ تو اگر جنرل الیکشن نہیں کریں گے تو 66% پاکستان میں تو الیکشن ہو جائیں گے نا. تو وہ کیا ہوگا اس کے بعد ملک, یعنی 66% پاکستان, لوکل گورنمنٹ الیکشن تو ہو نہیں رہے ان سے, اس سے بھاگ جاتے ہیں یہ. تو جب 66% پاکستان میں الیکشن تو آئین کے مطابق کرنے پڑیں گے.
واپس آنے کا شکریہ. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا شہباز شریف صاحب کو کہا جا سکتا ہے, اور ہر دو صورتوں میں اگر وہ جیت گئے تو دین یو اسٹک, آف کورس ان کا ہی فیصلہ ہے وہ جب تحلیل کریں, بٹ اگر وہ ہار گئے اینڈ یو ڈو یور ہوم ورک, کسی اتحادی کو ملا لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں, فاروق ستار صاحب کا موڈ بھی ہو رہا ہے آج کل, مگر اف یو ڈو ون تو آپ کی پارلیمانی لیڈر اب شاہ محمود قریشی ہیں, آپ نہیں ہیں, راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں. ول یو ہیو انف اسٹرینتھ ٹو میک یور اون پرائم منسٹر, اور پھر یہی دہرایا جائے گا جو پنجاب میں ہوا ہے کہ پھر آپ تحلیل کریں گے؟ دیکھیں, شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا اب پریشر میں برداشت کرنا پڑے گا, اور وہ میں اپنی پوری مووز ابھی نہیں بتا سکتا آپ کو, کیونکہ میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو, جو میں کرنے جا رہا ہوں. That's it? نہیں, وہ میں آپ کو پلان نہیں بتا سکتا اس سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا ان کو ٹینشن نیند مشکل سے آئے گی. اچھا, سو یہ نیند کی گولی سے قطع نظر, اس کے اوپر اب آپ کو نمبرز بھی پورے درکار ہوں گے, اور کیونکہ اگر آپ کو یہ ابھی تک آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا نا, 72 آورز گزر گئے ہیں, 48 آورز گزر رہے ہیں, آج اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ سے ٹو سٹ ڈاؤن ٹو ٹاک, ان کے اپنے مشاورتی اجلاس ہو گئے ہیں, پی ڈی ایم کا بھی اب آفیشیل اجلاس ہوگا جدھر سب کو یہ لوگ آن بورڈ لیں گے, تو یہ آپ کی ٹائم لائن پہ دیکھیں میں یو پرابلی ہیو ٹو گو دس روٹ. دیکھیں, میں جو پاکستان کا سوچ رہا ہے نا, جی, وہ اس وقت وہی سوچ رہا ہوگا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جنرل الیکشن کروائے جائیں. اب جو پی ڈی ایم کا تو وہ ہمیں پتہ ہے, وہ اتنے خوف زدہ الیکشن سے, آپ اسلام آباد کا الیکشن دیکھ لیں, یا ابھی کراچی کے اندر بھی, وہ حیدرآباد میں وہ ڈرے ہوئے ہیں اس الیکشن سے, تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانا, کیونکہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے سب سے زیادہ. ویسے ہی وہ بڑا ڈرپوک قسم کا آدمی ہے, میں بڑا پرانا جانتا ہوں, وہ ویسے ڈرا ہوا ہے. اب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ویو بنا ہوا ہے, تو وہ اور ڈر جائے گا, اس نے نہیں الیکشن کروانے. الیکشن تو ہونے تب پڑیں گے کہ جب ایک اوور آل دیکھا جائے کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہے, اس کے لیے کیا چیز ہمیں کریں کہ اس ملک کو ہم اس کی بہتری کس چیز میں. جو بھی اس بہتری کا سوچے گا نا, اور میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو خوف زدہ نہیں ہیں اپنے لیڈرز کی طرح, کیونکہ لیڈرز کو صرف ایک انٹرسٹ ہے, اپنا پیسہ بچانا, چوری کا پیسہ بچانا, این آر او کو. تو جو پاکستان کا سوچ رہے ہیں, جن کی دولت باہر نہیں پڑی ہوئی, وہ سب ایک ہی چیز سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کسی طرح سٹیبلٹی آئے. سو یہ ڈیسپریٹ ہیں بقول آپ کے. سو اگر اس سچویشن میں آپ کے وہ استعفے قبول کر لیتے ہیں, پارٹی اندر رہتی نہیں ہے, اگر وہ ہٹا بھی دیے جائیں, اپنا وزیر اعظم ایک اور تجویز کر سکتے ہیں, پی ڈی ایم پھر مل کے بیٹھ جائے, یا اگر آپ ایم کیو ایم کو ہی ہٹا لیں. ادھر بھی سر 2000 آپ دیکھ رہے ہیں, ایم کیو ایم جو کوئی اکٹھا کر دیا گیا ہر دھڑے کو, آپ کی 2018 میں 21 سیٹوں میں سے کراچی کی 4 ایم کیو ایم لے کر گئی تھیں, دیٹ واز بیکاز دھڑے بندی فریکشن. جب ہم نے اس کے بریک ڈاؤنز دیکھے, ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کے ملا کے ووٹ دیکھے جائیں, تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکر کے تھے, ایون ابو. اب یہ جڑ گئے ہیں. مہر, جو میں 8 سیٹوں پہ کھڑا ہوا تھا, اس میں سے 7 جیتا ہوں. ساری پارٹیز جو پی ڈی ایم ایک ٹکٹ پہ لڑی تھی, اور ان کی ملا کے دگنی ووٹس تھی ہماری جنرل الیکشن میں, اور اس میں سے 7 الیکشن ہار گئی ہیں, اور ان کے سٹالورٹس کھڑے ہوئے تھے, اور ہمارے کمزور حلقوں پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ لوگوں کو ریلائز نہیں کر رہا ہے کہ لوگوں نے مجھے تب ووٹ دی, یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا, میں نے ان کے کام نہیں کرنے, گلیاں سڑکیں نہیں ٹھیک کرنی. یہ پاکستان میں انقلاب ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ سب ایم کیو ایم کو اکٹھا کر کے تو ہم پھر کسی طرح پی ٹی آئی کو توڑ دیں گے, جو ایک وقت پہ ایم کیو ایم کو بنائی تھی پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے, پھر حقیقی بنائی تھی ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کے لیے, یہ پرانی پلے بک ہے. پاکستان بدل چکا ہے, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, انفارمیشن ٹریول کرتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ تو دیکھ لینا, سوشل میڈیا نے کس طرح ایکسپوز کیا ہے ان ساروں کو جو اکٹھا کیا ہے. صدر عارف علوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسی سوشل میڈیا کی نظر آپ کی اور باجوہ صاحب کی تعلقات بھی ہو گئے, سوشل میڈیا کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ہے. نہیں, وہ تو جنرل باجوہ کو سمجھ ہی نہیں تھی سوشل میڈیا کی. ان کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ان کی تنقید ہو رہی ہے وہ ہم اپنے سوشل میڈیا سے کروا رہے ہیں. ان کو یہی نہیں سمجھ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا
9 अप्रैल کی شام کو کہ جنرل باجوہ نے گورنمنٹ گرائی ہے. جب وہ پتہ چل گیا تو اس کے بعد تو سوشل میڈیا انکنٹرولبل ہے. تو سر اب کوئکلی ٹو انڈرسٹینڈ، اب جو سیٹ اپ ہے یہ حکومت راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مل کے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائے گی. الیکشن کمیشن کے اوپر پہلی آپ کے تحفظات ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں، تو پھر حل کیا ہے؟ آپ نہ صرف بیکاز یو کیپٹ سینگ میں بڑا ہوں اس ملک میں، آپ ابھی اس ملک کے بڑوں میں سے بھی ہیں، آپ بڑے ہیں، اب آپ کے پاس حل کیا ہے پھر؟ بیکاز دے ول ڈو اٹ ود راجہ ریاض اینڈ دس الیکشن کمیشن یو ڈونٹ اپروو آف. دیکھیں یہ جو بھی کریں ہم نے اپنی موو کر دی ہے، اور ایک اگلی موو کریں گے ابھی نیشنل اسمبلی میں. ابھی پنجاب کی ہوگی، پھر کے پی کی ہوگی، اور اس کے بیچ میں نیشنل اسمبلی کی ہوگی. ہم نے اپنی موو اپنے ملک کے لیے کیا ہے کہ اسٹیبلٹی لانے کے لیے نیشنل جنرل الیکشن کروا جائے. اگر یہ نہیں کرواتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہی کے لیے مشکلیں پڑیں گی، کیونکہ ہم نے یہ پنجاب جیت جانا ہے انشاءاللہ، ہم نے کے پی جیت جانا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد جنرل الیکشن انہوں نے کیا کروانا ہے؟ اگر یہ 2 صوبے ہم جیت گئے تو یہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد جو مرضی کر لیں گے. پہلے یہی الیکشن کمیشن تھی. سو آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے، چاہے جنرل الیکشن ابھی کال ہو یا چاہے آپ کے پی کے اور پنجاب میں الگ الگ کرائیں، یو سی اے ون ون فار یور سیلف. آپ خود سوچ لیں نا، کے پی کے اندر ہماری میجورٹی ہے اور ان کو پتہ کہ ہم نے جیتنا ہے انشاءاللہ. یہاں پنجاب کے اندر انشاءاللہ یہ آپ دیکھتے رہیں کہ پنجاب میں جو چینج آیا ہے پنجاب کے اندر ہمارے ایم پیز میں ریفلیکٹڈ ہے کہ سارا کچھ کوشش کر دی، ایم پیز نہیں ہلے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ووٹ بینک کس کا نیچے. اس لیے الیکشن ہم نے جیتنا ہے انشاءاللہ. اور اگر جب ہم یہاں جیت گئے تو ان کا سینٹر کا الیکشن کیا ہوگا؟ نون لیگ کا تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پنجاب میں. تو نون لیگ تو اسی دن دفن ہو جائے گی جس دن پنجاب میں ہم جیت گئے. ٹھیک ہے، مگر آپ کو راجہ ریاض اور شہباز شریف کا بنایا ہوا کیئر ٹیکر سیٹ اپ قبول ہوگا اور نو؟ دیکھیں جی، جس کو مرضی لیں. پہلے بھی یہاں پنجاب میں الیکشن ہوا، حمزہ بیٹھا ہوا تھا یہاں، پولیس کا استعمال، الیکشن کمیشن کا استعمال، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کر لیا انہوں نے. اور ان حالات میں اگر یہ ہارا ہوا الیکشن ہے، میاں صاحب آپ کو واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. نواز شریف کی پلے بک کے اندر یہ تھا کہ پنجاب کی گورنمنٹ گرے گی، عمران خان جیل میں جائے گا یا اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے. اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ سمجھتا ہے. اور اس کے بعد اس نے بڑا دھوم دھام سے نیلسن منڈیلا نے واپس آنا تھا کہ پہلے جھوٹ بول کے یہاں سے عدالت کو جھوٹا وعدہ کر کے باہر بھاگ گیا، اور جیل سے نکل کے اور وہاں سے جناب منڈیلا نے واپس آنا تھا. یہ اس کی پلے بیک ہے. اینڈ اف یو ڈو کم انٹو پاور، آپ ان کے بند کیسز ریوائیو کرائیں گے؟ دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں، نہ مجھے کوئی بدلے کا شوق ہے. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. انہوں نے فتح مکہ کے بعد جو انہوں نے کیا، میں ماڈرن ڈے نیلسن منڈیلا کو مانتا ہوں کہ اس نے آ کے ایک دم جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو معاف کر دیا، کیونکہ ذاتی اس کی لڑائی نہیں تھی. تو اس لیے یہ میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. یہ اس وقت ہم سب کو، اور کوئی بھی اس وقت پاکستانی ہے اس کو خوف ہے آج پاکستان کا. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ امید ختم ہو گئی ہے ان کو. ہیوج برین ڈرین. اور لوگوں کی امید جا رہی ہے آج پاکستان سے. تو میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے، اور لوگ یہ ان دونوں کا تو انٹرسٹ، جن لوگوں کا پیسہ، ویسے کبھی پاکستانی کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے جس پارٹی کے لیڈروں کے پیسے باہر پڑے ہوں. ان کا سٹیٹ کی نہیں ہے پاکستان میں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہاں روپیہ گر رہا ہے، ان کے ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی دولت میں. یہ جو ہم نے کہیں مجھے کوئی ملک بتائیں جن کی لیڈرشپ کے پیسے، ان کا سارا ٹبر، ان کی بزنسز، ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز باہر ہے ملک سے، اور پاکستان آتے ہیں صرف جب لوٹنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اور پاکستانی قوم سمجھ گئی، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے. اس لیے یہ الیکشن وہ لڑنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، جیل میں ڈالو، کسی طرح اس کو یہ گندی ویڈیوز اور یہ اور وہ فیک ویڈیوز، ڈیپ فیک چلا کے اس کو. نااہلی اور اریسٹ ابھی بھی ممکنات میں سے ہیں آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟ بالکل ہے، بالکل. یہ جو سارے کیسز کر رہے ہیں، جس طرح کے ہم سارا فالو کر رہے ہیں. یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے، یہ اس کو یہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے. اور لاسٹ کویسچن عمران خان صاحب، بیکاز آپ پنجاب میں اتنا سرپرائز کو دے چکے ہیں، یو آر رائڈنگ دس ویو رائٹ ناؤ. اگر آپ جتنے شور ہیں کہ ہم پھر آ جائیں گے پنجاب میں، اکثریت سے آئیں گے، بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لائیں گے یا پرویز الہی صاحب کا قرض اتاریں گے ابھی جو انہوں نے وہ کیا، یا کوئی نیا بندہ آئے گا؟ دیکھیں وہ تو خیر ابھی دیر کی بات ہے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے صرف
پاکستانی قوم پہ کانفیڈنس آ گیا. But have you given any assurances to Parvez Elahi regarding this? نہیں, میں پہلے عرض کر دوں کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ رائڈنگ اے ویو, دیکھیں آپ جو لوگ جو ایک سروائیول آف دا اسپیشیز کے اندر جو ورڈ ہے کہ جو سروائیو کرتے ہیں وہ دے آر دا موسٹ اڈیپٹیبل. Survival of the fittest. نہیں, دا موسٹ اڈیپٹیبل, اس کے بعد فٹسٹ آتا ہے. جو اڈیپٹیبل ہے, دیکھیں جو بچتا وہ ہے جو ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا گیا, جو اڈیپٹ کرتا ہے, جو ایوالو کرتا گیا. اس وقت پاکستان بدل گیا, سوشل میڈیا نے پاکستان کو بدل دیا. ایک یوتھ آ گئی ہے, 66% پاکستانی 28 سال کی عمر سے کم ہے. ان کی سوچ ہی اور ہے. یہ چھانگا مانگا کو بھول چکے ہیں, یہ پرانی 90s کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ وہ پرانی سیاست میں پھنسی ہوئی ہے. قوم بدل چکی ہے. اب یا تو ملک کو بچانے کے لیے یہ سب سمجھ جائیں کہ اگلا راستہ کیا ہے اور بیٹھ کے ایک راستہ طے کریں جس میں ملک کو بچانا ہے. اور اگر یہ وہی چلتے رہے پرانی پلے بک کے, ملک کو اب برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر جوان ڈائنامک کوئی وزیر اعلیٰ لائیں گے اس دفعہ؟ یہ میں اس کے اوپر بعد میں انشاءاللہ اس کے قریب آپ کو بات کروں گا. کوئی ایشورنسز تو نہیں دیں پرویز الہی کو؟ نہیں, انہوں نے بالکل, میں ویسے داد دیتا ہوں, انہوں نے انکنڈیشنلی فیصلہ کیا ہمارے ساتھ. It was a pleasure interviewing you, خان صاحب. بہت بہت شکریہ.